بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے حسین کے ماتم دارو، وہ دن جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا تھا، وہ دن حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گیا۔ زہرا کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے، اور وہ شام آ گئی جو چھلے ہوئے گوشواروں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو لٹی ہوئی چادروں کی شام ہے، وہ شام آ گئی جو زخمی رخساروں کی شام۔ آزادارو، دن بھر گریہ کیا ہے، سفر کیا ہے، لیکن جانتے ہو حسین کا سفر ختم ہوا، زینب کا سفر شروع ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا 2 بیویاں جلتے ہوئے خیموں میں نظر آئی۔ کہا ایک بیوی سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، کہا میرے بیٹے کا جھولا اسی خیمے میں جل گیا تھا، اس کی لکڑیاں اس کے تو ماتم کرنا چاہتا رہو۔ اور کہا دوسری بیوی، کہا دوسری بیوی، کہا تیز آگ کے باوجود زینب خیمے میں گئی اور کہا سجاد غش سے اٹھ جا، زینب لٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ کہا یہ وہ پہلا مقام تھا کہ غیرتدار امام جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ تھی، آنکھیں کھولی تو زینب جیسی پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کہا آئینہ آئینہ عباس، کہا زینب نے سجاد اب کوئی باقی نہیں رہا۔ مائیں بہنیں سن رہی ہے نا، پردے میں آئی ہے نا، بہنوں کے پردے کا کتنا خیال ہوتا ہے۔ آزادارو جملہ سنو گے۔ زینب نے کہا سجاد باہر ظالم ہے، خیموں میں آگ ہے، بتائیے کیا حکم ہے، خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں؟ لیکن سجاد ہم باہر کیسے جائیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ سید سجاد نے کہا اے بیویوں، بس اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیجئے اور باہر نکل جائیے۔ یہی جملے سکینہ نے سنے۔ کہا بھیا سجاد، بیویاں تو بالوں سے منہ چھپا لیں گی، میں کیا کروں، میرے بال چھوٹے ہیں۔ کوئی ہے عزت سادات کا ماتم کرے؟ کہا بھیا سجاد، یہ وہ سوال ہے جو ابو منظر کو بتاتے ہوئے سجاد بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہا سکینہ نے شام غریبہ میں عجب سوال کیا تھا کہ بھیا سر کو کیسے ڈھانپوں، چہرہ کیسے چھپوں؟ بس عزادارو، ہاں عزادارو، ہو گئی وہ شام، آ گئی وہ قیامت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب عالیہ تمام بیویوں کو جمع کر کے کہہ رہی ہے اے بیویوں، اکبر نہیں تو کیا ہوا، زینب ہے، عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب موجود ہے۔ کہا ہر بیوی کو جناب زینب نے سہارا دیا، آسرا دیا۔ ہاتھوں میں بیوی کے ذرا تصور میں لاؤ، کربلا کا صحرا، بی بی زینب اکیلی، پہرے دار جس کے بھائی مارے گئے ہو، وہ کیسے دلیر رہتی ہے۔ کہا زینب عالیہ نے ٹوٹا ہوا نیزہ سنبھالا ہوا ہے اور پہرے داری کر رہی ہے، بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں سو جاؤ، زینب جاگ رہی ہے۔
بچوں سو جاؤ۔ زینب جاگ رہی ہے، کہا ابھی پہرا دے ہی رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے، ایک سوار آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سوار رک جا، یہ بطول کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اے سوار رک جا، یہاں بطول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب سوار نہ رکے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا تجھے معلوم نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ اجرکم اللہ، ابھی بھی زینب کو کتنا مان ہے، کہا سوار نہ رکا، قریب آئے۔ اب جملہ سننا ہے، ٹھہر کے سننا ہے۔ جیسے ہی قریب آئے نا، علی نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ علی کا چہرے سے نقاب ہٹانا تھا کہ زینب نے بابا کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ بیویوں کی طرف دوڑی اور دوڑتے ہوئے کہا اے بیویوں، کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہے، میرا بابا آیا ہے، میں اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر نہیں آئی، ہو سکے تو ماتا میں کبھی باپ کے سامنے بغیر چادر نہیں آئی۔ کہا جب پتہ چلا نا علی آئے ہیں، تمام بیویوں نے علی کے گھر دائرہ بنا لیا، ہر بیوی اپنے وارث کا پرسہ دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں علی نے دیکھا دور سکینہ کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا سکینہ، دادا علی سے پرسہ نہیں لوگی؟ بچی کہتی ہے دادا علی میں آپ سے ناراض، دادا علی میں آپ سے ناراض ہوں۔ کہا علی سواری سے اترے، سکینہ کو گلے لگایا، کہا کیوں ناراض ہے؟ کہا دادا علی ابھی بیٹی نے بلایا تو آ گئے، اور جب میں نجف کا رخ کر کے کہہ رہی تھی دادا علی میرا پیاسا بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی اور غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس عزادارو، جانتے ہو نا کربلا میں کہیں سے بھی پانی آیا، کہیں سے بھی پانی آیا۔ کسی نے کہا زوجہ حر لائی، کسی نے کہا زعفر جن لایا، لیکن جب پانی آیا ہے نا عزادارو، پانی آیا ہے، ابھی منظر پیش ہوگا کہ پانی جب آیا تو پیش کیا گیا زینب کو۔ زینب نے فرمایا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ تو نہ شرمائے، کہا جو گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلے اسے دیا جاتا ہے۔ کہا سکینہ کے پاس، زینب نے پانی لا کے کہا سکینہ پانی آ گیا۔ بچی غش سے اٹھی، کہنے لگی کیا چچا غازی آ گئے؟ کہا چچا غازی آ گئے؟ کہا چچا غازی نہیں آئے، پانی آیا ہے۔ کہا روایت ہے کہ پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کوزہ دیا، مقتل کی طرف دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا علی اصغر وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اسی ریت میں دفن ہے۔